الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو قدر والی رات نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس لیے قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بھی عزت عطا فرمائی۔ دوسری یہ بھی ہے کہ رمضان اور قرآن کا یہ تعلق ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں دن کے وقت دن کی عبادت روزہ ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے، اور رات کی عبادت تراویح ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے کہ جس کا کرنا پڑھنا بہت بڑے عظیم الشان اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک امام صاحب قاری صاحب پڑھتے ہیں، اور نمازی اس اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو کھڑے ہو کر نماز میں ادب کے ساتھ دست بستہ ہو کر سنتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ تراویح ایسی عبادت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان ہے، اور باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی ایمان والا بندہ، ایمان والی بندی رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کرے گا۔ حدیث میں تراویح کا نام ہے قیام رمضان، یعنی ایسا قیام جو کھڑا ہونا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس سے مراد تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، تو کتنی عظیم الشان یہ تراویح کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت تراویح کی نماز پڑھنے والوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے پھر بندے کو نئے سرے سے دھیان کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو قیام رمضان ہے اس میں اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، اور حدیث پاک کی کتاب ہے مسلم شریف، اس میں باب ہی یہ قائم کیا، باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، یعنی یہ باب ہے ایسی احادیث کے بارے میں ایسی احادیث آئی ہیں جو قیام رمضان کے بارے میں، اور قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز ایسی نماز ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب محبت سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر ایسے ہوا کہ ایک رات صحابہ کرام کا بہت زیادہ مجمع، صحابہ کرام کو تو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا نورانی ماحول ہوتا ہوگا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہوگی مسجد نبوی شریف میں، اور صحابہ کرام کی جماعت پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے چند دن جماعت کرائی، صحابہ کرام اگلے دن پھر تراویح کی نماز کے شوق میں کہ ہم اللہ کے پاک نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سنیں، آگے سارے جمع ہو گئے۔ اچھا اندازہ لگائیں کتنا شوق تھا کہ ہمارے تو آپ پتہ ہے کہ 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں امام صاحب نہ آئیں تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب آپ وقت پر آیا کریں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، منٹ 2 اوپر ہو گئے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں آئے، تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے پوری رات نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے، دستک بھی نہیں دی نبی علیہ السلام کے دروازے سے، جاؤ جی جلدی، جیسے امام صاحب لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً کال کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، گھر دستک دیتے ہیں، امام صاحب کدھر آئی نہیں ابھی تک۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام خود امامت فرماتے ہیں نا، تو صحابہ کرام ساری رات بیٹھے، نبی علیہ السلام نہیں آئے۔ اچھا پھر فجر کی اذان شروع ہو گئی، اندازہ لگا پوری رات فجر کی نماز تک بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ نبی علیہ السلام بھی آئیں گے اور ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، صحابی سارے ہی اللہ کے نبی سے نہ پوچھتے تھے، جو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو پوچھتے تھے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے پاک نبی، ساری رات یہ آپ کے دیوانے، یہ آپ کے مستانے، یہ آپ کے جان نثار وفادار، یہ آپ کے محبت رکھنے والے، آپ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، یہ آپ کے پیارے صحابہ کرام، یہ آپ کا انتظار کرتے رہے، اور آپ تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے، تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا، اس لیے کہ مسجد کے ساتھ بالکل جڑا ہوا نبی علیہ السلام کا حجرہ شریف تھا، مسجد کے اندر دروازہ تھا بالکل۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے یہ اللہ اکبر یہ شبہ ہونے لگا، یہ اندازہ ہونے لگا
جتنا ان کا شوق ہے یہ پوری رات جو ہے نا انتظار کرتے رہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھاؤں. تو میں نے 3-4 دن پہلے بھی پڑھا دی ہے، تو ابھی آج پھر پڑھا دوں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مسلسل پڑھانے کی وجہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر اس تراویح کی نماز کو فرض عین کر دیں جیسے باقی نمازیں فرض ہیں. اس لیے اگر فرض عین ہو جاتی پھر جو نہ پڑھتا ہو تو پھر بہت سخت گناہ گار تھا. تو اس لیے حضور نے فرمایا میں نہیں آیا کہ میری امت پر کہیں فرض ہی نہ ہو جائے. پہلے 5 نمازیں فرض ہیں وہ نہیں پڑھتے، اوپر سے تراویح کی نماز ان پر فرض ہو جائے تو پھر تو یہ ان کے لیے مشکل نہ بن جائے زیادہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نہیں آیا. پھر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اور اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے. کوئی اپنی پڑھتے تھے اور کوئی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں کر کے تراویح کی نماز ادا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں ایسے ہی رہا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دور حکومت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ حضور کا وصال ہو گیا ہے اب فرض تو نماز ہو نہیں سکتی تراویح کی، اس لیے کہ فرض تو نبی کے کہنے پر ہوتی ہے. نبی کے علاوہ کسی کے کہنے پر کوئی چیز فرض نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے. اس لیے نبی پر تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ یہ حلال ہے جی، یہ حرام ہے، آپ بتائیں، یہ فرض ہے، یہ لوگوں کو لازمی کریں. جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ نماز کیا ہو جائے گی، تراویح کی نماز فرض ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ تراویح کی نماز اب ایسے میرا دل یہ کرتا ہے کہ ایک امام صاحب ہوں، ٹھیک ہے جی، اور سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھیں. اور میرا دل یہ بھی کرتا ہے کہ پورا قرآن پاک نہ امام صاحب مکمل کریں، شروع سے لے کر آخر تک تراویح کی نماز میں پورے رمضان کے پورے مہینے میں قرآن پاک کیا کرے، مکمل کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر شروع ہوئی تراویح کی نماز. اور اس طرح پھر سب سے بڑے جو قاری صاحب تھے حضور کے صحابہ میں وہ کون سے تھے؟ آپ کو نام آتا ہے کسی کو؟ نہیں. سب سے بڑے قاری جو تھے وہ ابی بن کعب تھے. کون تھے؟ میں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتاؤں گا تلاوت کے جب فضائل آئیں گے کہ وہ کتنے بڑے قاری صاحب تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے جمع کیا کہ یہ آپ کو تراویح پڑھائیں گے. وہ سب سے بڑے نبی علیہ السلام کے قاری صاحب تھے، ان کا نام تھا ابی بن کعب. اقرأہم ابی بن کعب. صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن وہ ابی بن کعب تھے. تو اس طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پھر یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ شروع ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج 14 صدیاں ہو گئی ہیں. کتنی صدیاں ہو گئی ہیں؟ یعنی 1447 ہجری چل رہی ہے. 3 سال کم 3 سال کم 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں. تو امت جو ہے تواتر کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہے، اور کسی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کی صحابہ کرام میں سے کہ ہم تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھتے. اتنا مطلب عظیم خانہ کعبہ شریف میں دیکھیں، مسجد نبوی شریف میں دیکھیں، پوری 20 رکھتے ہیں وہ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں. خیر نفل نماز ہے، حضرت عمر نے 20 رکعت ہی پڑھائی ہیں اور اس وقت سے لے کر ابھی تک چلتا آتا ہے. بعض لوگ 8 بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں پیسے زیادہ کما لیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی لالچ ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ کما لیں. جو 20 رکعت پڑھتے ہیں ان کی نیکیاں کتنی زیادہ ہوں گی، اور جو 8 پڑھتے ہیں ان کی کتنی. 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بندہ اپنے اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کیا جاتا ہے. تو 40 دفعہ تراویح کی نماز میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور سجدے کی حالت میں بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا ہے. جب کسی بندے کے قدموں میں سر رکھ دو، ٹوپی رکھ دو، پگڑی رکھ دو، وہ بندے کو معاف کر دیتا ہے. جو ارحم الراحمین ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، جب ان کے سامنے ان کے پاؤں میں بندہ اپنا سر رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی معاف فرماتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام بہت لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. قیامت والے دن بھی جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا نا تو ہمارے نبی سجدے میں گر جائیں گے.
بدر کے بھی میدان میں جب لڑائی نبی علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سامنے لشکر بڑا تیار ہو کے آگے کافروں کا، تو نبی علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اپنے خیمہ نبی علیہ السلام لگا ہوا تھا تو سجدے میں گر گئے، اتنا سجدے میں رو رو کے اللہ سے دعا مانگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا سجدے سے، فرمایا اللہ کے پاک نبی اب آپ اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، تو قیامت والے دن بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، تمہارے نبی سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک شفع تشفع سل تعطا، اے محمد سر اٹھائیے اپنا، سوال کیے آپ کا سوال قبول کیا جائے گا، سفارش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کریں۔ تو یہ کہنے کی بات ہے کہ تراویح اتنی عظیم الشان ہے کہ 40 سجدے اس میں بندے کو مل رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اور الحمد سے لے کر والناس 30 سپارے قرآن پاک سننے سنانے کی سعادت مل رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ نفلی عبادت سنت مؤکدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا قیامت والے دن اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے جس چیز کا حساب لیں گے وہ فرض نماز کا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اسی طرح جمعہ عید، یہ فرض نمازیں ہیں، سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا۔ اچھا انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے انسان سے، نماز میں بھی ہو جاتی ہے، کہ نمازوں میں کمی رہ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامًا كُتِبَتْ تَامًا، کسی کی نماز مکمل نکل آئی تو وہ تو مکمل اس کو اجر مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أُنْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ، اگر کسی کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی فرض نماز میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما سيع من فریضة من تطوعه، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو ذرا فرشتہ نظر مارو اس کے نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں ذرا نظر دوڑاؤ، دیکھو چیک کرو کہ کیا اس کے پاس کوئی نفل بھی ہیں یا نہیں، نفل عبادتیں ہیں یا نہیں ہیں نفل، تو اگر ہیں تو ایسے کرو جو فرضوں میں کمی رہ گئی ہے نا ان نفلوں سے پوری کر دو، اور پوری کر کے اس بندے کی بخشش کر دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اور اگر ایسا ہوا اللہ اکبر ثم سائر الاعمال تجری علی حسب ذلک، پھر اسی طرح باقی اعمال بھی چلیں گے، زکوٰۃ فرض زکوٰۃ پہلے چیک کی جائے گی، اس پر زکوٰۃ فرض تھی تو اس نے فرض پورا ادا کیا یا کوئی کمی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی تو بندہ نفلی صدقہ دیتے ہیں، جمعے والے دن آپ خدمت کرتے ہیں مسجد کی، ویسے مسجد کا بل آ جاتا ہے خدمت کرتے ہیں، تو یہ نفل صدقہ ہے، پھر اس سے وہ کمی پوری کی جائے گی، اگر ہے تو پوری ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو پھر کدھر سے پوری ہو۔ اور فرض نمازوں میں اگر نفل نہیں ہے پاس تو پھر وہ فرض کی جو کمی رہ گئی وہ کہاں سے پوری ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان نفلوں سے پورا کر دیں، لیکن اللہ معاف فرمائے ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا نا ہم تو پوری 20 پڑھتے ہیں، حضرت عمر کے دور سے آج تک امت اس پر تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، بعض لوگ 8 بھی پڑھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا نہ پڑھنا بھی نا اتنا بڑا وہ نہیں ہے، ایک بندہ نہیں پڑھتا تو چلو اپنے حد تک اس کو ثواب سے محروم ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو اس کو اللہ معاف فرمائے گناہ سمجھتے ہیں، ایسی بھی دنیا میں مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ذاکر سے نا ایک صحافی نے پوچھا، ذاکر جو شیعوں کے علماء ہوتے ہیں نا ان کو ذاکر کہتے ہیں، اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کی تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضرت عمر کی وجہ سے نہیں پڑھتے؟ ان کو حضرت عمر سے چھیڑ ہوتی ہے، حضرت عمر سے دشمنی کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے آپ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ اس لیے نہیں، لازمی بات یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کیمرے کے سامنے کہ نعوذ باللہ ہمیں حضرت عمر سے دشمنی ہے اس لیے ہم تراویح نہیں پڑھتے۔ حقیقت میں تو حقیقی بات ہے یہی ہے، سچی بات، لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ تراویح کی نماز حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس صحافی نے فٹ سوال کیا، اچھا پھر ماتم بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، جو آپ ماتم کرتے ہیں یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اس کی ادھر ہی بولتی باتوں کی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو تراویح نہیں تھی تو ماتم کدھر تھا؟ تراویح نہیں پڑھتے پھر ماتم کیوں کرتے؟ تو یہ ہے، اس طرح یہ جو ہمارے ٹی وی اسکرین پر نظر آتے ہیں، مرزا جیلمی ہے، اسی طرح ایک اور ہے جاوید احمد رامدی نام ہے اس کا، ٹی وی پر آتا ہے، سفید بال سر کے اس کے اور داڑھی کوئی نہیں اس کی، یہ اس کی نشانی ہے،
اور اس طرح ایک اور ہے مولوی اسحاق فوت ہو گئے ہیں، وہ یہ جیلوی کے استاد تھے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ان کے نزدیک بھی کہتے تراویح شراوی کوئی نہیں۔ اس دن ہی مجھے ایک ہمارے جاننے والے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نہیں، ہمیں تو انہوں نے شک میں ڈال دیا۔ میں کہوں دیکھیں جی آپ یہ زیادہ سیانے ہیں یا وہ جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زیادہ دین کو پہچانتے ہیں، بس اتنا جواب دے دیں۔ حضرت عمر وہ جو مراد رسول، حضرت عمر وہ جو مشورہ زبان سے دیتے تھے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیتے تھے۔ حضرت عمر وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پر جاری کر دیا۔ حضرت عمر وہ اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر کوڑا مارتے ہیں، کہتے ہیں زمین ٹھہرتی کیوں نہیں ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ فوراً زمین ٹھہر جاتی ہے۔ حضرت عمر وہ کہ جب دریائے نیل میں ایک رسم تھی ان کی، پانی خشک ہو جاتا تھا تو نئی نویلی لڑکی جو آپ کو دلہن بنا کے دریا میں ڈالتے تھے تب اس کا پانی اوپر آتا تھا، ایک جائلانہ رسم تھی۔ حضرت عمر کے جب گورنر وہاں پر گئے، انہوں نے دیکھا لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو یہ نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے کہا پھر پانی بھی نہیں آئے گا۔ لوگوں ان کا ذہن بنا ہوا تھا، جیسا بندے کا ذہن بن جاتا اللہ پھر ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر پانی بھی نہیں آئے گا، لوگ پیاسے مریں گے۔ انہوں نے کہا صبر کرو، پانی کیوں نہیں آئے گا، میں خط لکھتا ہوں اپنے خلیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خط لکھا جی یہاں پر تو یہ کام کرتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے پرچی لکھی کہ یہ لکھا پرچی کے اوپر کہ یہ خلیفہ رسول عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی طرف خط ہے کہ اے دریائے نیل تو اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر نہیں چلتا تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ خط جا کر دریا میں ڈال۔ اللہ اندازہ لگائیں اللہ اکبر، جو ہی خط ڈالا تو پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ جن کے خط کی تعمیل دریا بھی کرتے تھے، اچھا وہ نہیں سمجھتے تھے اتنا نبی علیہ السلام کو یا دین کو کہ انہوں نے تراویح کی جماعت شروع کر دی، تراویح کرا دی، اور یہ آج 14 صدیاں بعد 14.5 صدیاں بعد آ کر پیدا ہونے والے بندے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تراویح کی نماز نہیں۔ بس جب بندے سے بندہ عقل لے لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔